فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساتھیو، آج دنیا میں مادی طور پر اتنی ترقی ہو رہی ہے کہ انسان آسمان پر بغیر کسی خوف اور خطر کے اڑ رہا ہے. انسان اس زمین کے اوپر پانی کی طرح بہتی ہوئی سواریوں کے اوپر سوار ہو کر کے سفر کا نہیں، راہ چلتے مسافر کا نہیں، بلکہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے اطمینان سے انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا مزہ لے رہا ہے. آج انسان اپنے اہل و عیال سے ہزارہ کلومیٹر دور رہ کر کے بھی ان کی صورتوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی آوازوں کو سن رہا ہے اور ان کے دکھ درد اور خوشی اور غمی کے اندر وہ اس میں شامل ہو رہا ہے. اس طریقے سے اگر میں مثال دیتے چلوں اور آپ کے سامنے یہ ادبی تعبیرات آپ کے سامنے اگر رکھتے چلوں تو یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا. لیکن ان تمام چیزوں کے درمیان میں اگر انسان کو کسی چیز کی کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان دلی طور پر اطمینان اور سکون سے نہیں ہے. اسے سب کچھ حاصل ہے، لیکن اگر اسے حاصل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو روح دی ہے، انسان کو دل دیا ہے، اسے اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہے. اسی چیز کو عربی کے اندر قلق اور اکتئاب کہا جاتا ہے، حزن اور یا اکتئاب کہا جاتا ہے، جس کی تعبیر ہم اردو کے اندر بے قراری، ذہنی پریشانی، ذہنی الجھن، تنگ دلی، بے کلی یا اسی قسم کے نام دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غم اور فکر میں انسان اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ اب اسے زندگی کا کوئی مزہ نہیں مل رہا ہے. اسے آپ لوگ عربی میں ہمارے خیال سے انگلش میں ڈپریشن یا اسی قسم کا نام دیتے ہیں کہ انسان کے پاس ہر قسم کا سکون موجود ہے. بلکہ ایک صاحب یہی وہ بیان کرنے لگے کہ میں یہاں آنے سے پہلے بامبے میں ایک مال والے، ایک بڑی کمپنی والے کے پاس میں ڈرائیور تھا. کہا کہ رات کے 1 بجے مجھے ٹیلی فون آتا ہے میرے پاس اور کہتا ہے کہ ذرا گاڑی نکالو. تو میں گاڑی لیا. میں سمجھا کہ کہیں ضروری کام سے جانا ہے، جس طریقے سے بسا اوقات ہوا کرتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں، ہم نے کہا کہاں چلنا ہے؟ کہا چلو. ظاہر بات ہے کہاں چلے، ہم نے گاڑی چلا دی سامنے. کہاں چلنا ہے؟ چلو. کہاں چلنا ہے؟ چلتے رہو. ایسے ہی گھنٹے 1.5 گھنٹے بامبے کی سڑکوں پر رات کے آخری حصے میں میں گاڑی چلا رہا ہوں اور وہ شخص بالکل خاموش، چپ چاپ، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کہیں جانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے. آخر میں اس نے کہتا ہے کہ اے فلان، کیا تمہیں نیند آتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ظاہر بات میں سو ہی رہا تھا تو آپ نے جگایا. کہا لیکن مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ بھی شیخ نے کہا، بسا اوقات بعض عورتوں نے ہمارے ہی ہند و پاک ملکوں سے شاید رات کے 1:30 بجے، رات کے 11:30 بجے، رات کے 12 بجے مجھے ٹیلی فون کیا. اب سوچیں کہ وہاں اس وقت کیا بج رہے ہوں گے، 2, 2:30, 3 کا معاملہ ہوگا، لیکن اس وقت ٹیلی فون آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عورت، یہ ہماری بہن سوئی نہیں ہے، اسے اطمینان نہیں ہے. تو یہی چیز ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ بے قراری کہتے ہیں، جسے ہم ذہنی پریشانی کہتے ہیں، ذہنی الجھن کہتے ہیں، تنگ دلی، بے کلی. یہ ایسے نام ہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر لیے جاتے ہیں.
آج کی مجلس میں مجھے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے اس سے متعلق میں کوشش کرتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جب اس بارے میں کچھ سوچنے لگا اور نوٹ لکھنے لگا تو یہ موضوع مجھے بڑا لمبا لگا کہ اسے 2-3 مجلسوں میں رکھنا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے 2-3 مجلسوں میں جب موضوع لمبا ہو جاتا ہے تو عام لوگوں کے لیے اس کی افادیت کم ہوتی ہے، اس لیے میں اسے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو قلق، یہ جو بے چینی، یہ جو بے قراری ہے اور عصر حاضر کا سب سے بڑا مرض ہے، اور عصر حاضر میں سب سے پریشان کن مرض ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی۔ حتیٰ کہ اس موضوع سے متعلق ایک امریکن کتاب لکھتا ہے جس کا ترجمہ عربی دیگر زبانوں میں بھی ہوتا ہے، تو اس کتاب کو اس کے نام کی وجہ سے اور جو اس نے اسلوب سمجھانے کا رکھا اتنی مقبولیت ہوئی کہ اسے 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا اسے انجیل کہا جانے لگا۔ کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی، خصوصاً مغربی ملکوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ وہ شخص مجھے کبھی نہیں بھولتا جس نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور جو تورات اور انجیل کا اسے لوگوں نے مقام دیا اور اتنی بکتی رہی، اس کے باوجود وہ شخص خودکشی کر کے، یعنی اس کو خود اتنی بے چینی لاحق ہوئی کہ وہ خودکشی کر کے وہ انسان مرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل حل اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں اصل سوچنا ہے کہ پہلی چیز اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور شرعی طور پر اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اہل علم کہتے ہیں کہ اس ڈپریشن کے، بے قلی اور بے قراری کے، الجھن کے، ذہنی تناؤ کے، اعصابی تناؤ کے، یہ جو وجہ ہوتی ہے بنیادی چیز پر وہ 3 یا 4 ہوا کرتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں انسان کو خوف لاحق ہے، اپنی زندگی کے بارے میں کہ وہ کیسے اس کی زندگی رہے گی، آگے وہ کس طریقے سے رہے گا، آرام سے نہیں رہ پائے گا، سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ اسے سب کچھ حاصل ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتا زندہ رہنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو اگرچہ اپنی زندگی لیکن روزی کا خوف لاحق ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنی نوکری کے بارے میں خطرہ رہتا ہے، انہیں یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے، یا جن لوگوں کی نوکری چھوٹ جایا کرتی ہے وہ اس کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے کسی ناپسندیدہ حالت کے درپیش آنے کا خوف رہتا ہے۔ ناپسندیدہ حالت اس معنی میں کہ جب یہ بیماری آ جائے گی تو جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ بیماری بڑھتی، لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا اس ملک کے اوپر کسی دشمن کا قبضہ ہو گیا تو، یعنی ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ حالت جس کے آنے کا خوف رہا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے کہ کوئی محبوب چیز اس کے پاس ہے، اور یہ چیزیں نوجوانوں اور عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ایک بہن ہے، اسے اپنے شوہر سے محبت ہے، لیکن اب اس کو یہ ہو رہا ہے کہ 1-2 ہفتے سے 1-2 مہینے سے اس کا شوہر اب اس کی طرف وہ توجہ نہیں تھا جو پہلے توجہ دیا کرتا تھا۔ تو اب کیا ہے وہ، یا اس نے جب سوچ لیا کہ ہاں مجھے دوسری شادی کرنی ہے، ایسے خبر ملی تو اس کے قلق کے شکار ہو جایا کرتی ہے۔ یا یہ ہے کہ پہلے ہم سے تو روزانہ ٹیلی فون کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، اب ہفتے گزر جاتا ہم سے باتیں نہیں کرتے۔ یعنی کس کا مطلب ہے کوئی محبوب چیز ہے جس کے فوت ہونے کا خوف ہے، یا کوئی شخص جو کسی لڑکی سے، یا کوئی لڑکی ہے جو کسی لڑکے سے محبت کرتا ہے اور دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن شادی کے لیے راہ ہموار نہیں ہو پا رہی ہے۔ ایسے بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چوتھی وجہ جو ہوا کرتی ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ کسی محبوب چیز کے فوت ہو جانے کا خوف رہا کرتا ہے۔ اس کے یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ دیکھیے، ہم یہاں پر جس الجھن اور پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ پریشانی ہے جو خالص دنیا کے طور پر ہے، دینی الجھن اور پریشانی نہیں ہے۔ دینی الجھن اور پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ دینی الجھن اور پریشانی یہ انبیاء کو رہی ہے اور شریعت کی نظر میں محبوب ہے۔
آخرت سے متعلق انسان کو قلق اور پریشانی ہو تو شریعت اس کی تعریف کرتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے والذین هم من خشیت ربهم مشفقون. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، یہ ان کی مستقل کیفیت رہا کرتی ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. تو اس سے مراد جو ہے وہ آخرت کا خوف یا کسی دینی چیز سے متعلق یہ خوف میری مراد، یا اس سے متعلق اگر قلق ہے، بے اضطرابی ہے، بے چینی ہے تو وہ مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی ایک جگہ اور صفت بیان کرتا ہے کہ وہ خود کہیں گے جنت میں پہنچ جائیں گے کہ ہاں اب تو ہمیں اطمینان ہو گیا ہے، اب ہمیں امن مل گیا ہے. لیکن انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین. ہم لوگ اس سے پہلے اپنی دنیا کی زندگی میں جب اپنے اہل و عیال میں تھے تو کانپتے تھے، لرزتے رہتے تھے کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے. انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کس قدر بے چینی اور بے کلی کا ذکر کیا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ اس کیفیت کو ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر مذمت نہیں کی، آپ کی اس پر آپ کو تنبیہ نہیں کی، بلکہ اس پر تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوئیے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفا. بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں بیان فرماتا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. ایسا نہ ہو کہ آپ کا نفس حسرت کے اندر ایسے ہلاک ہو جائے اور خراب ہو جائے اور بگڑ جائے اور ڈوب جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری جو مراد ہے وہ خالص دنیاوی پریشانی سے ہے، نہ کہ دینی اور اخروی پریشانی اور الجھن. دینی اور اخروی پریشانی بسا اوقات ایک مومن ہوتا جسے آخرت کی فکر رہا کرتی ہے، جنت کا شوق رہتا ہے، جہنم کا ڈر رہتا ہے، تو بسا اوقات جہنم کے ڈر سے پوری رات گزر جاتی ہے اور وہ سوتا نہیں ہے. جنت کے طلب کے اندر شوق میں اتنا وہ شوق رکھتا ہے کہ پوری رات جنت کی طلب کے اندر اور ان اعمال کے کرنے میں گزر جاتی ہے جو اعمال اسے جنت طرف لے جائیں. تو یہ چیز جو ہے قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز قابل رحم ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے اور انہیں اطمینان و تسلی دلائی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا ہے. تو ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کی اس بے چینی اور بے قراری کی علامات، اس کے مظاہر کیا ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں انسان کیا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں چاہتا، اس کی نیند اچاٹ ہو جایا کرتی ہے، دل کا سکون جاتا رہتا ہے، زندگی سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات خودکشی کے بارے میں بھی وہ سوچتا ہے، حتیٰ کہ وہ خودکشی کر بھی لیتا ہے. اس کا ذہن اور اس کی سوچ، اس کی فکر منتشر رہا کرتی ہے. کسی چیز کے اوپر وہ جم نہیں پاتا، کوئی خاص فیصلہ نہیں کر پاتا، بلکہ بعض لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کھانے پینے کی خواہش ان کی جاتی رہتی ہے. بعض جسمانی امراض جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اس قسم کی چیزیں ان کو لاحق ہو جایا کرتی ہیں. بسا اوقات انسان بعض چھوٹی سی اور معمولی سی بات رہتی ہے اسے اتنی خطرناک سمجھ لیتا ہے کہ گویا اس پر وہ آسمان کو اٹھا لیتا ہے. بسا اوقات وہ شخص اپنا بڑا نقصان کر دیتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا اس سے بڑا نقصان ہونے والا ہے. حتیٰ کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بسا اوقات لوگ اپنے عزیز ترین اور قریب ترین لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. بار بار یہ واقعات آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ فلاں نے اپنے بیٹیوں کو قتل کر دیا اور خودکشی کر لی، فلاں نے اپنی بیوی کو، فلاں نے اپنے کسی اور کو، یعنی اس طریقے سے جو اخبارات میں ایسی خبریں آتی ہیں تو اس قسم کے مظاہر روزانہ ہمارے اور آپ کے یہاں دیکھے جاتے اور سنے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس موضوع کی طرف جس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب اگر کسی چیز کے اسباب معلوم ہو جائیں تو اس کا علاج آسان ہوتا اور اس سے بچنا بڑی آسان چیز رہا کرتی ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو انسان کو بے چینی اور بے کلی اور ڈپریشن کے اندر مبتلا کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دوری ہے. اللہ تبارک و تعالی کا نزدیکی نہیں. دیکھیے اللہ تعالی روح انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جب اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے الگ کر دیا جائے، اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ نہ دکھایا جائے، اس روح کے لیے وہ سامان نہ کیا جائے جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے، تو پھر وہ روح کیا ہے؟ بے چینی اور بے کلی کی شکار ہو جایا کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ساتھیو، شرح صدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسلام کے بارے مطمئن کر دیتا ہے، اطمینان کے ساتھ، بڑی ہی تسلی کے ساتھ وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس کے دل میں شوق اور جذبہ رہا کرتا ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ وہ شرح صدر ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام بھی شرح صدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں فرعون کے پاس بطور داعی کے، مبلغ کے بھیجنا چاہا تو انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کو کھول دے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے دل کو کھول نہیں دیا؟ دل کے کھولنا ایک مادی چیز ہو سکتا ہے، ایک معنوی ہے۔ معنوی یہی ہے کہ آپ کو اس کے اوپر اطمینان رہا، آپ کو اس کے اوپر شرح صدر رہا، اور یہ بوجھ اٹھانے کا آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا۔ تو فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی راہ نہیں پہچانتا، جو اللہ سے دور رہنا چاہتا ہے، تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بالکل تنگ اور سخت کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، تو جو لوگ ایمان نہیں لے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ہی تنگی، ایسی عذاب، ایسی مصیبت مسلط کرتا ہے۔ دوسری چیز جو سب سے بڑی اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مادیات کے بارے میں زیادہ مشغول ہونا اور روح کی غذا کی طرف توجہ نہ دینا۔ دیکھیے، ایک انسان جو بنا ہے، اسے انسان کہا جاتا ہے، وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، جسد جسم سے اور روح سے، اور دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ غذا رکھی ہے، جسمانی غذا بھی ہے اور روحانی غذا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، جسمانی غذا کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اور روحانی غذا سے متعلق کوئی توجہ نہیں دیتا، تو اسی وقت روح پریشان ہوتی ہے، دل اضطراب کا شکار ہوتا ہے، ذہن الجھن کا شکار بن جایا کرتا ہے، بے قراری اور بے چینی اس کی ساتھی بن جایا کرتی ہے، اور وہ سکون سے زندگی نہیں بسر کر پاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ کی توجہ کس طرف ہے؟ دنیا کی طرف زیادہ ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا شمار دینداروں میں ہوا کرتا ہے، آپ دیکھیں تو ان کی زیادہ تر کوشش، ان کی زیادہ تر توجہ دنیا بنانے کے لیے ہے، البتہ آخرت بنانے کے لیے چند رسمی چیزیں ان کے سامنے رہ گئی ہیں۔ نمازیں پڑھ لینا 5 وقت کی، جس میں نماز میں کھڑے ہوئے تو ساری توجہ ان کی مسجد سے باہر رہا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لینا، اور وہ بھی صرف رسمی طور پر، حتیٰ کہ تراویح پڑھ لینا۔ اس کی سب سے واضح دلیل ہے کہ آج تراویح جس طریقے سے ہوا کرتی ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگ گویا اپنے اوپر سے ایک بوجھ اٹھا کر پھینکنا چاہتے ہیں، اطمینان اور اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو امام جتنی مختصر قرات کرتا ہے
اور جتنی کم رکعتیں پڑھاتا ہے اس کے پیچھے لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈپریشن کا اور قلق اور اضطراب، بے چینی اور بے قراری کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے انسان مادیات کے اندر زیادہ مشغول ہو جائے اور روح کی غذا کی طرف توجہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، لیکن کیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص، یہ نہیں کہ اس نے اپنی صحت بنا لی، یہ نہیں کہ جس نے بلڈنگیں بنا لی، یہ نہیں کہ جس نے بڑے جائیداد بنا لی اپنے لیے، کیا من تزکا، جس نے اپنے روح کا، نفس کا تزکیہ کیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ من تزکا وذکر اسم ربہ، اور اس کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا رہا، ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ تم لوگ اس کے بارے میں نہیں سوچتے، تزکیہ کے بارے میں نہیں سوچتے، تمہاری توجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، حالانکہ یاد رکھو والآخرۃ خیر وابقی۔ تو کہنے کا مطلب عام لوگوں کی توجہ کس طرف ہے؟ وہ مادیات کی طرف زیادہ ہے۔ جیسا کہ کوئی شاعر کہتا ہے ہم کو نہ مل سکا تو فقط ایک سکون دل، ہم کو نہ مل سکا تو فقط ایک سکون دل، اے زندگی وگرنہ زمانے نے کیا، زمانے میں کیا نہ تھا، زمانے میں کیا نہیں تھا، ہر چیز موجود ہے اس وقت لوگوں کے پاس، لیکن اگر آج نہیں ہے ان کے پاس تو وہ سکون دل نہیں ہے۔ مال بھی ان کے پاس ہے، اولاد بھی ان کے پاس ہے، منصب بھی ان کو ملا ہوا ہے، زندگی کے ہر قسم کی راحت ان کو حاصل ہے، لیکن پھر بھی راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راتوں کی نیند جو سکون دل کی وجہ سے ہوتی ہے، دل کے اصلاح کی طرف ان کی توجہ نہیں رہی ہے۔ تیسری چیز علم شرعی سے دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں علم سکھلایا، وعلم آدم الاسماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو علم بالقلم، تو گویا کہ علم کا حاصل کرنا انسان کی روح کی غذا کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ تو انسان چونکہ جاہل رہا کرتا ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مجھے یاد آئی، جسے امام بزار رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند بزار میں، امام طبرانی اپنی کتاب معجم طبرانی اوسط کے اندر، اور امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صحابہ کی ایک مجلس سے ہوا، جہاں صحابہ بیٹھے ہنس رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، کاٹ دینے والی چیز کا یعنی موت کا بکثرت ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو جو انسان ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے گا تو آپ نے فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقِ الْعَيْشِ، اس لیے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اگر اس کی زندگی بڑی تنگی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کشادہ کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ آخر یہ تنگی کب تک رہے گی، ایک نہ ایک دن جب موت آ جائے گی تو ہمیں کشادگی ملنی ہی ملنی ہے۔ یہ دنیا کی تنگی یہ وقتی طور پر ہے، آخرت کی تنگی اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور اگر وہ انسان فی ساعت کے اندر ہے، زندگی کی تنگی میں نہیں ہے، اگر موت کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ یہ موت کی یاد اس کے لیے تنگ کر دیتی ہے، یعنی وہ زندگی کے اندر زیادہ مشغول نہیں ہونا چاہے گا۔
تو کہنے کا مطلب ہے کہ مصائب اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ مصائب اور آلام جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ اے لوگو، اگر تمہیں علم لاحق ہو رہا ہے تو تم بے چین نہ ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آیت نازل ہوئی ہے ہمارے خالص غزوہ احد سے متعلق جو ہے، یا مسلمانوں کو جو نقصان ہوا تو اس سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو انہیں بھی ایسے ہی علم پہنچتا ہے جیسا کہ تم کو علم پہنچتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ علم، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں تمہیں الجھن، بے قراری، ڈپریشن کا شکار نہ کریں۔ کیوں؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اور کافر، عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی، اس خیر کی، اجر کی، ثواب کی جو امید رکھے ہوئے ہو وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، مجھے بڑی پسند آئی ایک عربی عبارت ہے جس کا ہم نے ترجمہ نقل کیا ہے کہ اگر بندے کا دل اس ایمان سے خالی ہو جو اس کائنات میں ظہور پذیر حالات کی صحیح تفسیر نہ کر سکا، بندے کا دل اس ایمان سے خالی ہو جو اس کائنات میں ظہور پذیر جو حالات ہیں ان کی صحیح تفسیر نہ کر سکا، تو انسان قلق و اضطراب کا شکار ہوگا۔ اس لیے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اس کی شادی ہوئے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، وہ قلق اور اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ جان جائے، یہ علم حاصل کر لے کہ اولاد کا نہ ہونا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسی میں خیر رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر سمجھتا تو مجھے اولاد سے نوازتا، تجھے اطمینان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات، بلکہ زیادہ تر جو ڈپریشن یا بے قراری، الجھن اور قلق کا سبب بنتی ہیں جو چیزیں، وہ دنیاوی مصائب اور پریشانیاں ہیں۔ یہ پریشانیاں بڑی گوناگوں ہوتی ہیں، مختلف الجوانب ہوتی ہیں۔ کبھی مال کی جانب ہے، مال کا خسارہ ہوا اس کی وجہ سے ہے، کبھی اولاد کا فقدان ہے، کبھی دنیا میں کسی پیش آمدہ جو فطری اور حادثات ہوا کرتے ہیں ان کی شکل میں ہے۔ یہ چیزیں بھی انسان کو بے قراری اور بے کلی کے اندر جو ہے مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وجہ ہوتی ہے جو بڑی اہم ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ خودکشی تک کر جایا کرتے ہیں، اور وہ ہے نشیلی چیزوں کا استعمال۔ طبی طور پر بھی آج ثابت ہو چکا ہے کہ بعض نشیلی چیزیں، نشہ آور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بے چینی اور بے قراری کے سبب بنتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے استعمال سے وقتی طور پر تو کچھ فائدہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا اثر ختم ہوا وہ بے کلی اور بے قراری دوبارہ واپس آ جایا کرتی ہے۔ جیسے بہت سے نشے میں لانے والی نہیں لیکن ذہن میں فطور پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، بعض جو گولیاں آج کل ملتی ہیں جو انسان کے ذہن کو اور خیال کو محرک بنا دیتی ہیں، حرکت دوارا تیز بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ خاص طور پر جو لوگ دیر ایسا کام کرتے ہیں اس میں جاگنا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں جو انسان کے ذہن کو کیا ہے، وقتی طور پر سکون دے دیا کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی اس کا اثر زائل ہوتا ہے وہ بے قراری اور بے کلی دوبارہ واپس آ جاتی ہے، اور ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ سنا ہے تیری محفل میں سکون دل بھی ملتا ہے، مگر ہم جب تیرے محفل سے آئے بے قرار آئے، تو جب بھی ہوتا ہے ان کی بے قراری اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز یا چھٹا سبب جو ہوا کرتا ہے وہ موروثی اثر ہے۔ موروثی اثر سے مراد کیا ہے ساتھیو؟ یعنی خاندانی طور پر بسا اوقات ہوا کرتا ہے، بہت سے لوگوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے، یعنی اگر باپ کو قلق ہے تو اس کا اثر بیٹے بھی آ جاتا ہے، ماں کو قلق ہے
پہلے طور پر ذہنی طور پر، تو اس کا اثر جو ہے بیٹے اور بیٹیوں کے اوپر آ جایا کرتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ ماں اور باپ کے اس ذہنی تناؤ کا، اس اعصابی تناؤ کا اثر ان کے بچوں کے اوپر بھی آتا ہے. اسی طریقے سے اہل علم کہتے ہیں کہ بعض بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی بے قراری اور بے چینی کے سبب بنتی ہیں. مشکل یہ ہے کہ یہ بیماری اصل میں اس قدر باریک ہوا کرتی ہے، اس کا اثر باریک ہوتا ہے کہ عام ڈاکٹر لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے. تو اس کے لیے پھر بہت سے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، ہمارے اوپر جنات کا اثر ہے، کسی نے ہمیں تعویذ کھلا دیا ہے، کسی نے ہمارے خلاف کچھ کر دیا ہے. حالانکہ اس قسم کے جتنے لوگ ہوتے ہیں بہت بڑا اثر اس میں انسان کے دماغی بیماری کا ہوا کرتا ہے. بسا اوقات بعض وٹامن ہے، جیسے وٹامن بی ہے، علماء جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں اس کا کم ہو جانا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بیماری جسے انگلش کے اندر تھائرس گلانڈ کہتے ہیں، یا گلٹی کی جو بیماری ہوتی ہے، اس میں ہارمون کا زیادہ ہو جانا، یہ بھی انسان کے لیے بے چینی کا سبب بنتا ہے. یہ میرے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ انسان کو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کے لیے جہاں شرعی علاج طرف توجہ دینی ہے، وہاں ایسے خاص ڈاکٹروں کی طرف بھی رجوع کرنا ہے. اور ایک اور بڑی چیز بنتی ہے وہ ماحول کا فساد اور خلفشار ہے. یہ بہت بڑا سبب بنا کرتا ہے کہ ماحول میں، ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ مالدار ہے، لیکن اقتصادی جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بہت ہی بگاڑ کا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مال کے بارے میں کیسا تصرف کرے اسے بے چینی ہے. بینک میں رکھتا ہے تو حکومت کا قبضہ ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنے گھر پہ رکھتا ہے تو اسے ڈاکو لے سکتے ہیں، اگر فلاں تجارت کے اندر لگاتا ہے تو تجارت کے اندر اسے خسارہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مارکیٹ نہیں ہے. اگر اسے شیئر مارکیٹ میں لگا دیتا ہے تو شیئر مارکیٹ کا حال آج کل اور بھی برا ہے. تو یہ جو ماحول ہوتا ہے، یعنی اقتصادی ماحول جو بگڑا ہوا ہے، اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات اگر گھر کا ماحول، اور یہ بہت سے لوگوں پر دیکھا گیا ہے، میں بسا اوقات بعض لوگوں کا نام لے کر کے بتا سکتا ہوں کہ انہیں جو بے چینی، قلق اور بعد میں وہ وساوس کے شکار ہو گئے. یہ جو بیماری ہوئی ہے گھر میں، ان کے ماں باپ کی ناچاکی اور ماں باپ کا باہمی جو ہے اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ چیز ہو گئی ہے. بسا اوقات سیاسی جو بگاڑ ہوا کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ماحول کے اندر خلفشار اور بگاڑ ہوتا ہے، یہ بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک قلق اور بے چینی کے سبب بنا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو خاص طور پر نوجوان اور عورتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. جیسے کسی مقصد کے اندر، خاص مقصد اس کے پیش نظر، اس میں انسان کامیاب نہ ہو. ایک لڑکی ہے، وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ ناجائز ہے، وہ طریقہ عموماً ناجائز ہوا کرتا ہے. یا کوئی لڑکا ہے کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، لیکن دونوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. اب اس کی وجہ سے وہ بے چینی کے شکار ہو جایا کرتے ہیں. اسی طریقے سے بچہ ہے، امتحان میں کامیاب نہیں ہوا، یا وہ جس امتحان میں بیٹھنا چاہتا اس کے لیے ٹھیک سے تیاری نہیں کر سکا ہے، تو اب بے قراری کی زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے بسا اوقات کامیاب نہیں ہوتا تو خودکشی کر لیا کرتا ہے. اسی طریقے سے میاں بیوی کی جو شادی ہوئی، اس شادی کے اندر جو کچھ سوچ کر کے دونوں نے شادی کی تھی، آپس میں توافق نہیں پیدا ہوا، اور توافق نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کو بے قراری اور بے چینی، یا میاں کو بے قراری اور بے چینی پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اگر لمبی کھینچ جائیں، زیادہ دن تک ہو جائیں، تو اس سے بھی انسان کو بے چینی اور بے قراری ہو جایا کرتی ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اختصار کے ساتھ اس موضوع کی طرف کہ آخر اس کا علاج کیا ہے. حالانکہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اس کو پورا کر سکوں، لیکن یہاں پر ایک بات اور ذکر کر دوں، سب بہت بڑی وضاحت کے ساتھ. دیکھیے، غم اور پریشانی، بے چینی، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. اسی لیے
پچھلی مجلس یا اس سے پہلے جو ہم نے درس دیا تھا وہاں پر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ سب سے سچا نام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حارث اور حمام ہے۔ ہم کے معنی کیا ہے؟ فکر، سوچنا، غم کرنا۔ تو انسان کی فطرت کے اندر غم اور پریشانی، بے چینی اور بے قراری داخل ہے، لہذا اس سے متعلق گفتگو کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ حالات کسی انسان کو پیش نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ پیش اس طریقے سے نہ آئے کہ انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو کام رکھے ہیں، چاہے اپنی ذات کے لحاظ سے وہ کام ہے، اپنے بچوں کے لحاظ سے ہے یا اپنے ماحول کے لحاظ سے ہے، اس کام کو انسان چھوڑ کر کے بیٹھ جائے اور بیکار ہو جائے۔ نہیں، اگر بے قراری، بے چینی ہے، اگر کسی جائز چیز سے متعلق ہے، اگر وقتی ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ چیز بری نہیں ہے۔ بری کب ہے؟ کہ وہ اس سے انسان غلط اثر قبول کر لے، حتیٰ کہ خودکشی کی کوشش کرے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو اب کسی کام کا نہیں ہوں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو بڑے کام کا بنایا ہے، بڑے اہم مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف اپنے جسم کے سدھار کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کے لیے بنایا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے بڑی قیمتی چیز ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ماحول کے لیے بڑی قیمتی چیز ہیں۔ تو اس بے کلی اور بے قراری کی وجہ سے آپ بیزار نہ ہو جائیں کہ سب کام چھوڑ کر کے ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، یہ چیز انسان کی جو فطرت میں ہے، تو انسان کو شریعت اس سے لڑنا سکھاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ کون اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو انبیاء کو بھی لاحق ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کو دیکھیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول بڑے بے چین ہوئے، یہاں تک کہ کروٹ بدلتے رہے، آپ کو نیند نہیں آئی۔ آپ نے کہا کاش کہ کوئی میرا ساتھی آ کر کے میری نگرانی کرتا، میری حفاظت کرتا، پہرے داری کرتا تو میں سو جاتا۔ کہا ہم لوگ آپ ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ آہستہ سے ہتھیار کے کھنکنے کی آواز آتی ہے کہ کوئی آدمی ہتھیار لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پوچھا کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس لیے آئے؟ کہا میں اس لیے آ رہا ہوں تاکہ جیتو احرسہ کا، تاکہ میں آپ کی پہرے داری کر سکوں۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے سو گئے، اور ایسا سوئے کہ آپ کے سونے کی آواز جو ہوتی ہے وہ میں سننے لگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہونا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واقعہ جس طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ حزن کے، آپ غم کے شکار نہ ہوں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو حزن اور پریشانی ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو بھی یہ چیز پیش آتی ہے، لیکن برا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ایسے قدم اٹھانا شروع کر دے جو اس کے لیے جائز نہیں، یا اس کے لیے، اس کی قوم کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے یہ چیز یعنی ضرر مند ثابت ہو اور مفید ثابت نہ ہو۔ تو ہم آتے ہیں علاج کی طرف۔ دیکھیے ہم یہاں پر جن علاج کا ذکر کریں گے وہ علاج وہ ہے جو شرعی علاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مادی علاج ہے میں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز عام لوگوں کو یا آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ چیز جو ہوا کرتی ہے وہ
بڑی مشکل سے انسان کو سکون دیتی ہے، بلکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی جتنا ہی اس کا علاج کرتے جاتے ہیں اس کے ذریعے مزید مرض بڑھتا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل کیا ہے جو انسان کے لیے شفا کا بھی کام دیتا ہے اور انسان کے لیے رحمت بھی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز اس طرف توجہ ضروری ہے اور زیادہ توجہ اسی طرف ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی ہے۔ آج اسلامی عقیدے کی حقیقت لوگوں کے ذہن سے اوجھل ہے۔ بہت سے لوگ توحید کا نعرہ تو بلند کرتے ہیں لیکن توحید کا اثر ان کی زندگی پر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تقدیر پر ایمان لانے کا اقرار تو کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، اور آخر وبالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، لیکن اپنے زندگی میں تقدیر پر ایمان کا کیا اثر ہونا چاہیے اس کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو درست کرے، اور عقیدے میں سب سے پہلے جس چیز کی درستگی، اور اسے صرف نظری نہیں، اسے صرف عملی نہیں، اسے صرف علمی نہیں، بلکہ علمی کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کی اور توحید کے تقاضے کو پورے کرنے کی ضرورت ہے، وہ چیز ہے توحید۔ یعنی گویا معنی یہ ہے کہ بندہ توحید کے عقیدے کو علماً و عملاً اپنی زندگی میں اپنائے۔ خاص طور پر توحید کی دو چیزیں کی قسمیں انسان کی زندگی میں بڑی اہم ہونی چاہیے، اور آج انہی دو قسموں کی طرف خاص طور پر جو لوگ توحید کی دعوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی زندگی سے وہ دونوں چیزیں بہت کم نظر آتی عملی طور پر۔ توحید الوہیت کی بات میں نہیں کرتا، توحید الوہیت میں بہت سے لوگ کامیاب خاص طور ظاہری جو چیز میں نظر آتے ہیں، لیکن توحید ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان، اللہ کے رازق ہونے پر ایمان، اللہ کے مالک ہونے پر ایمان، اور اللہ کے متصرف ہونے پر ایمان، یہ ایسی چیز ہو کہ انسان کے صرف علم کے اندر نہیں بلکہ عمل میں بھی آئے۔ اسی طریقے سے توحید اسماء اور صفات، اس کو انسان اپنانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جو انسان جتنا بڑا موحد ہوتا ہے وہ انسان اتنا ہی مطمئن ہوا کرتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے آئے، اور صرف ایمان کافی نہیں ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے۔ اسی لیے آج ایک مثال بھی کوئی انسان نہیں پیش کر سکتا کہ کسی موحد نے خودکشی کی ہو، آج کوئی بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اور آج آپ بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ جن کے اندر توحید کسی حد تک کی جاتی ہے، اس معاشرے اور ماحول میں آپ دیکھیں گے خودکشی، پاگل پن، اور جو ایسے ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں ان کی تعداد کم اور بہت کم پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان توحید کو اپنے اندر اپنائے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چینی، بے قراری، الجھن کا جو علاج بتایا ہے، اس میں زیادہ تر جو علاج ہیں وہ کلمات ہیں جو توحید خالص کے اوپر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر میں زیادہ نہ جا کر کے، ہوتا ہے بعد میں وقت رہا تو ان میں سے بعد کا ذکر آئے، صرف ایک یا دو حدیثیں دیکھ لیجئے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا، الا اعلمکی کلمات تقولیہن عند الکرب او فی الکرب، میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا دوں جو کلمات اس وقت تم پڑھنا جب تمہیں بے چینی،
جب تمہیں بے قراری کبھی لاحق ہو. وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا. یہ دیکھیے توحید. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو امام بخاری رحم اللہ کتاب الادب المفرد کے اندر، امام احمد اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعوات المکروب، پریشان حال بے قرار کی دعا کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین اصلح لی شعنی کلہ. اللہم رحمتک ارجو، صرف تیری رحمت کا، فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں اس کے اندر توحید سر فہرست ہے. یہی دعا جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دعوت مکروب کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین اصلح لی شعنی کلہ لا الہ الا انت. تو کہنے کا مطلب سب سے پہلی چیز جس کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. دوسری چیز جس پر وہ شخص جو بے قراری اور بے کلی کا شکار ہو، ذہنی الجھن اس کے اوپر مسلط ہو، یا جسے خطرہ ہے، وہ تقدیر کے بارے میں اپنے ایمان کو درست کرے. قضا اور قدر پر ایمان کا کیا تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے اوپر پیدا کیا ہے. ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی بھی مصیبت تم کو زمین میں یا خود تمہاری ذات کے اندر تم کو پہنچتی ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یاد رکھو قبل اس کے کہ یہ مصیبت پیدا ہو آئے ہم ظاہر کریں، یہ مصیبت کو ہم نے بھی ہم نے ایک کتاب کے اندر لکھ کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ کام اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے کہ کیا مصیبت آنے والی اللہ تعالیٰ اس کو لکھ کر دے. ایسا کیوں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ انسان تاکہ تم جو چیز فوت ہو گئی ہے اس کے اوپر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا اس کے اوپر تم اتراؤ نہیں. تو گویا معلوم یہ ہے کہ افسوس، قلق، پریشانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تقدیر کے اوپر ایمان کے بارے میں اپنا معاملہ درست رکھے. اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کے بارے میں بڑی کوشش کیا کرتے تھے، خصوصی توجہ دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ، اس لیے کہ دیکھیے انسان جب اپنے پیش نظر یہ رکھے گا کہ تقدیر برحق ہے، تو اگر اسے اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یہ سوچے گا کہ دنیا کے سارے لوگ بھی اگر اکٹھا ہو کے اسے دور کرنا چاہیں تو اسے دور نہیں کرتے. اسے قلق اور اضطراب کیوں ہو؟ جب وہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہم کو ملنے والی ہوگی اگر دنیا کی ساری طاقت بھی مل کر کے ہم سے روکنا چاہے، اگر میری تقدیر میں ہے تو ہمیں مل کر کے رہے گی، تو پھر آخر ہم قلق اور اضطراب کے شکار کیوں ہو؟ الجھن کیوں ہو؟ ہم کو بے قراری کیوں ہو؟ جیسے کہ غالب نے کہا ہے موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ جب مقرر ہے تو ہمیں بے قری اور بے قراری کیوں ہے؟ رات کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آنا چاہیے نیند کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر توجہ دینا یہ بڑی اہم چیز ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی تھی اور بڑی تاکید کے ساتھ کی تھی، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں تجھے بتا رہا ہوں اس پر اچھی طریقے سے توجہ دینا. ان میں ایک چیز کیا تھی؟ وَعَلَمْ ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك.
وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. یاد کر اچھی طریقے سے، اگر ساری کی ساری امت جمع ہو کر تجھے کوئی ایسا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی ساری کی ساری امت جب تک کہ اللہ نے اسے تیری تقدیر میں لکھ نہیں دیا ہے. اور یہی مثال کس کی ہے؟ ضرر کی. اگر ساری کی ساری امت جمع ہو کر کے تجھے ضرر پہنچانا چاہے تو اگر اللہ نے تیری قسمت میں وہ نقصان نہیں لکھا تو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی طریقے سے ساتھیو، آخرت پر ایمان یہ بھی انسان کے اندر سکون، اطمینان پیدا کرتا ہے، انسان کو بے قلی سے، بے قراری سے نجات دیتا ہے. اولاً اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ایک لمحہ کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ آخرت کے پریشانی کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو جب انسان کا یقین اور ایمان آخرت پر ہوگا تو آخر پھر وہ اس حالت میں جو حالت اس کو بے قراری کے، الجھن کے درپیش ہیں، وہ یہ چاہے گا کہ ہم اس کے موقع پر آخرت کے بارے میں سوچیں اور اس حدیث کے اوپر غور کریں جو صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لائے گا کہ دنیا کے اندر اسے تمام نعمتیں ملی ہوں گی لیکن وہ شخص جہنمی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر صرف کیا ہے، ایک ایسے صرف جسے کہتے ہیں نا ڈبکی لگا دینا، بس دے دینا، ڈال کر کے فرشتوں سے کہے اسے ڈالو جہنم میں اور نکال لے آؤ. پھر اس سے پوچھے گا اے میرے بندے تو کبھی آرام کی زندگی بسر کیا ہے؟ وہ کہے گا لا واللہ، اللہ کی قسم مجھے تو کبھی سکون آرام ملا ہی نہیں ہے. اس کے برخلاف دنیا کے اندر یہ ایک انسان بے قرار رہا ہوگا، پریشان رہا ہوگا، دشمنوں کا خوف، روزی کا خوف، بچوں کی پریشانی، سب کچھ اسے رہی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ظالموں کے جیل کے اندر اس نے اپنی زندگی بسر کی، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا ہو، لیکن وہ ہوگا جنتی. جب اسے جنت کے اندر صرف سیر کرا دی جائے گی جنت کی ہلکی سی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا حل مر بک بؤس قط، حل مر بک شدۃ قط، حل رأیت بؤسا قط، کیا کبھی تم نے پریشانی دیکھی ہے؟ کیا تیرے اوپر کوئی مشکل کی گھڑی آئی ہے؟ تو وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، اے اللہ تعالیٰ ہم نے کبھی مصیبت و پریشانی دیکھی نہیں. تو جس کا اس پر ایمان ہوگا وہ کس طریقے سے پریشان ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر آخرت پر ایمان ہے اس کا بڑا نقصان ہو گیا، یہ کہیے کہ اس کا دیوالیہ ہو گیا، یہ کہیے کہ اللہ نہ کرے اس کے سامنے اس کے تمام مال اور اولاد جو ہے ختم ہو گئے. لیکن اگر آخرت پر ایمان ہے اس کا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر صبر کا، اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بدلہ دے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، بیٹے کی محبت ہے. تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے حقوق کی تعظیم کریں، آپ رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدمع العین ویحزن القلب، آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو. لیکن آپ نے اور کیا بیان فرمایا، یعنی آپ کو سکون کیوں آ رہا ہے؟ لولا انہ وعد صادق، اگر موت
اگر موت کا معاملہ سچا وعدہ نہ ہوتا، وہ موعود جامع، اور ایک دن ملنے کا وعدہ نہ ہوتا آخرت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت تھی۔ یہ جو محبت کوئی شوہر اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، آپ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اے عائشہ، جب میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ تم جنت بھی میری بیوی بنو گے تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کا کتنا بھی نقصان ہو، تو اگر ایسا ہے تو اسے آخرت پر، کہ آخرت میں اسے اچھا بدلہ ملنے والا ہے، تو اسے جو ہے سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ علی کل حال آخرت پر ایمان کئی اعتبار سے بندے کو سکون اور اطمینان دیتا ہے، جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو، ایمان سے متعلق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان ہے، اس کی بھی اصلاح عقیدے سے متعلق اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جیسے کسی کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رحیم، اللہ تعالیٰ کے نام لطیف، اللہ تعالیٰ کا نام حکیم، یہ اس قسم کے جو نام ہیں، بندہ اس کے اوپر توجہ دے کہ اس مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ کا کون سا لطف پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ نظر جن کی ہوتی ہے حکم خدا پر، وہ لا میں بھی لطف نعم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لطف کا کیا معاملہ ہوا۔ کنویں میں ڈالے گئے، جیل میں ڈالے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں انہیں کیا بنا دیا؟ بادشاہ بنا دیا۔ آپ دیکھتے جائیں ایسے تو کتنی بھی مصیبتیں ہوں، انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے ان اسماء اور صفات کا جو تقاضا ہے، حکمت کا، جانتا ہے کہ اللہ حکیم ہے۔ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ساتھیو، عموماً اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہمارے لیے بطور مثال کے ظاہر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ساتھیو، 1400 ہجری کی بات ہے، ریاض سے سعودیہ کا جہاز 250 یا کتنے مسافروں کو لے کر کے اڑا، آدھے گھنٹے کے بعد واپس آیا، ایئرپورٹ پر آگ لگ گئی اور سارے کے سارے مسافر ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو شہادت کا مقام عطا فرمائے جو مومن تھے۔ تو ساتھیو، ان میں سے دو آدمی جو اس جہاز پر نہیں جا سکے، ایک شخص اس وقت جانتے ہیں ہر آدمی کے پاس موبائل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک آدمی نے بورڈنگ پاس لیا، لے کر کے دیکھا ابھی گاڑی جہاز جانے میں کچھ وقت ہے، وہ کہیں کنارے جا کر کے ایک کرسی کے اوپر سو گیا۔ اعلان ہو رہا ہے، لوگ ڈھونڈ رہے، وہاں قریب میں نہیں ہے، وہ سوتا رہا۔ وہ اٹھا کب؟ جبکہ جہاز حرکت کر چکا تھا، اب قبول نہیں ہوگا۔ آتا ہے کاؤنٹر کے اوپر، شور کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، میں موجود ہوں، مجھے بتایا تم نے نہیں، یہ یار ساری باتیں ابھی اسی میں مشغول ہے کہ خبر آتی ہے کہ جو جہاز اڑا تھا واپس آ رہا ہے، اور واپس آنے کے بعد ابھی ٹھیک سے وہ لینڈ نہیں کر پایا تھا کہ وہ جل گیا۔ اب اس نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا کہ میں نہیں جا سکا، یہ نیند میرے لیے۔ دیکھیے ایک مصیبت ہے۔ ایسے میں اگر مثالیں پیش کروں آپ کو، بلکہ اسی جہاز میں ایک شخص کہیں سفر کر رہا تھا، وہ پارکنگ میں آ کر کے اپنی گاڑی کھڑی کیا اور سوچا کہ جلدی سے چلتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس کی گاڑی کی چابی اندر بند ہو گئی۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ابھی میں نہیں نکالتا تو کیسے، وہ کوشش کرنے لگا، یہ وہ، اسی میں وہ نیچے تھا، دور تھا، اور جہاز اڑ گیا۔ اب آتا ہے تو اس کو جہاز نہیں ملتی۔ یعنی دو ایسے بالکل شاہد واقعات ہیں۔ ایسے ہی 1986-87 انہیں دنوں میں، یعنی کون سا سال مجھے بالضبط یاد نہیں ہے، دلی سے سعودیہ کا جو جہاز اڑا، کچھ لوگ ایئرپورٹ پر آئے جنہیں وہ جہاز نہیں مل سکا تھا، وہ روتے ہوئے گھر واپس جا رہے تھے، ان کا ویزا ختم ہو رہا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں، آدھے ہی گھنٹے جب معلوم ہوا کہ جہاز کسی قازقستان کے جہاز سے ٹکرا کر کے وہ کراش، یعنی وہ پھٹ گیا ہے، تو
لوگ شکریہ اللہ کا منانے لگے. ایسے کتنے حادثات ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے اسماء و صفات, اللہ کے حکیم نام پر, اللہ کے لطیف نام پر, اللہ کے رحیم, ان ناموں کے اوپر ایسے موقع پر اطمینان رکھنا چاہیے. اللہ نے خود فرمایا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ تعالیٰ سب فیصلوں بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سب لوگوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو جب بہتر فیصلہ ہے, اس کا فیصلہ ہمارے بارے میں اگر یہ حق ہے تو اس کا مطلب ہمارے لیے وہ بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ دیکھیں, مصائب اور پریشانیاں جس کی وجہ سے عموماً لوگ قلق اور اضطراب اور ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں, لیکن ایک مسلمان کا جو نظریہ ہے یا ان مصائب سے متعلق مسلمان کا جو تعامل ہے وہ غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر. بعد روایت لیس ذلک الا للمؤمن, اس کے تمام معاملات درست ہیں اور یہ صرف مومن کو ملنے والے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان عمل خیر کے اوپر ہے, مومن اور مستقیم ہے, تو اس پر مصیبت کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایماندار ہے. یہ سوچنا چاہیے گویا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے یبتلی الرجل حسب دینہ, اپنے دین اور ایمان میں انسان کتنا پختہ ہے اس کے لحاظ سے اسے عذاب دیا جا رہا, اسے مصیبتوں میں ڈالا جا رہا, آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے. دین میں سختی ہوگی تو آزمائش زیادہ آئے گی, اور اگر دین میں کمی ہوگی تو آزمائش چھوٹی آتی ہے. اسی طریقے سے یہ سوچنا چاہیے کہ مصیبتوں کا آنا یہ انسان کے لیے اللہ کی اس سے محبت کی دلیل ہے. یہ بھی سوچا آپ نے کبھی؟ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم, اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کا انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. اسی طریقے سے مصیبت اور پریشانیوں کا آنا مومن کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے. اسی طریقے سے مصائب اور پریشانیوں سے مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مصائب اور پریشانیاں ایک مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت کا تعزیانہ ہے, اس کے لیے اسے متربع کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث علامہ البانی الصحیحہ میں حلیۃ الاولیاء اور دیگر کتب حدیث سے نقل کر کے اسے صحیح قرار دیتے ہیں حضرت عبداللہ عباس سے کہ ان المؤمن خلق مفتنا, مومن کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے کہ اسے آزمائش میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ توابا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. نساء, بھول جاتا ہے, اسے غلطی ہو جایا کرتی ہے. اذا ذکر تذکر, اسے یاد کر لیتا ہو. یہ مصیبتیں تو اس کے اوپر انسان غور کرے اور اس سے الگ ہٹ کر کے صبر پر اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے فوائد رکھے ہیں صبر کے, اس کے اوپر انسان توجہ دے لے. اسی طریقے سے ساتھیوں عمل صالح انسان جو ہے کرتا رہے, کوئی بھی پریشانی اس کو لاحق ہو, عمل صالح میں اس سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ سوچے کہ یہ جو ہمیں قلق اور اضطراب کے ہم شکار ہیں, کہیں عمل صالح میں ہم سے کمی تو نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال نماز ہے, نماز کو اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا تھا, لیکن ہمیں کیوں بے قراری ہے؟ ہماری نماز میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. اللہ کے رسول حضرت بلال سے کہا کرتے, جیسے سنن ابو داؤد میں روایت ہے, اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا, ہمیں اس کے ذریعے سے آرام دے دے. اور سب سے واضح قرآن مجید کی وہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ, سعادت مند, اطمینان کی زندگی دیں گے. اب اگر ہمیں اطمینان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے جسے دور کرنے کے لیے مزید عبادات کرنا چاہیے. بلکہ مجھے بڑا اچھا لگا ایک مالیگاؤں کا ایک نوجوان شاعر, اس کی تک بندی کہ وہ کہتا ہے نہ تانے سے, نہ بانے سے, اور نہ کارخانے سے. اس لیے کہ وہاں پر یہی چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ عام طور پر جو ہے بنکر لوگ ہیں ہمارے انصاری بھائی, تو کیا ہے, نہ تانے سے, نہ بانے سے, اور نہ کارخانے سے.
سکون ملتا ہے بندے کو سر جھکانے سے، سجدے میں سر جھکانے سے. تو سکون ملتا ہے سجدے میں سر جھکانے سے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل صالح کرنے سے یہ اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے خصوصاً نفلی عبادات ہوں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے. جب محبوب بندہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی بے قراری کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. اسی طریقے سے تیسری چیز جو انسان کو وقت زیادہ ہو گیا ہے، تیسری چیز جو انسان کے لیے سکون قلب کا سبب بنتی ہے اور انسان کو اس سے اطمینان مل سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے سچا بیان کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے خود اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، مجھے معلوم ہے کہ یہ جو آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو جو تنگ کرتے ہیں، اس سے آپ کے دل کو تنگی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے آپ کو. لہذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. لہذا آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ یعنی نفلی نماز پڑھنے والوں میں ہو جائیے. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مشکل گھڑی آئی تو کس نے نجات دیا ہے؟ ان نے لا الہ الا انت سبحانک، اللہ کی تسبیح سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی معاملہ آپ کو پریشان کرتا تو آپ نماز کا سہارا لیتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء، جیسا کہ مسلم احمد کہتے ہیں صہیب کی، شاید صہیب رومی کی روایت ہے، دیگر انبیاء بھی جب ان کے اوپر کانو اذا فزعوا الی الصلاۃ، جب کوئی پریشان ہوتے تو وہ نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے اس بارے میں ساتھیوں دعائیں بکثرت وارد ہیں. کچھ دعائیں ہیں جو قلق اور پریشانی کے لاحق ہونے سے پہلے کی دعا ہے، جیسا کہ وہ دعا بڑی مشہور ہے جو صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت انس بن مالک سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن وغلبة الدين وضع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دونوں الفاظ اس طریقے سے آئے ہوئے ہیں. یہ ایسی دعا ہے جو انسان ہم میں سے ہر انسان کو اسے پڑھنا چاہیے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حالانکہ روایت ضعیف ہے کہ آپ صبح کا یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن عموماً جیسے کہ حالات اس وقت گزر رہے ہیں اس دعا کے پڑھنے میں صبح کو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض وہ دعائیں ہیں جو انسان کو قلق اور پریشانی لاحق ہونے کے بعد پڑھنے کی ہیں. جیسے پچھلے دو مجلس میں پہلے ہم نے جو دعا آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اور وہ دعا حضرت عبد المسعود کی مسند احمد وغیرہ میں جو ہے کہ آپ نے بیان فرمایا جس کو کوئی ہم فکر اور غم لاحق ہو اور یہ دعا کو پڑھ لے آخر تک تو اللہ تعالیٰ اس کو غم کے بدلے خوشی عطا فرما دے گا. اسی طریقے سے وہ دعا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، دعوت الکرب یعنی بے قراری اور بے کلی اور پریشانی کی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بڑی مشہور ہے، لا الہ الا اللہ العلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم. یہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم ابن عباس سے ہے. صحیح بخاری میں کچھ الفاظ کم ہیں، مختصر ہے، لیکن صحیح مسلم میں
تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس دعا کو حافظ بن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے، خصوصاً اہل بیت کے اندر مشکل اور پریشانی کی دعا سے مشہور تھی اور ایک دوسرے کو اس کی وصیت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلنا، یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل اور پریشانی کی بتائی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیف انعم، میں کیسے ہی نعمتوں میں رہوں، میں کیسے دنیا سے لذت حاصل کروں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرشتہ جسے سور پھونکنے کا حکم دے دیا ہے، اس نے سور کو اپنے منہ میں لیا ہے اور کان کو لگا کر کے غور سے سن رہا ہے کہ کب حکم ہوتا ہے اور میں سور پھونک دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام ثقل علی اصحاب رسول اللہ بڑے پریشان ہوئے، تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تم کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ چوتھی چیز ساتھیوں جو انسان کو قلق اور پریشانی سے بتا سکتی ہے وہ علم کا حصول ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے وہ بات رکھی تھی کہ قلق اور پریشانی، الجھن اور بے قراری کے جو اسباب ہیں ان میں جہالت بھی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے، قرآن اور سنت پر مبنی علم، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق من العلم، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے قراری سے نجات دے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو دردہ سے یا حضرت ابو ہریرہ سے کہ من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له به طریقا الجنہ، جو شخص کوئی ایسا راستہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت کا ایک راستہ آسان کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عند۔ ذرا دیکھ لیجیے آپ، جب کوئی قوم کسی مجلس میں اکٹھا ہو کر کے قرآن کو پڑھتے ہیں، ویتدارسون، اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، یہ دیکھتے ہیں، تو اللہ کے کیا بنا؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینت کو نازل فرماتا ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا اس سلسلے میں بڑی اہم چیز ہے۔ بلکہ ساتھیوں وقت زیادہ ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں ابو الحسن الزاہد، جن کا نام بنان تھا، ان کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہاں کا رہنے والا تھا، وہ کہتا ہے مصر میں صرف اس لیے گیا کہ ابو الحسن الزاہد کا ہم نے ایک واقعہ سن لیا تھا۔ وہ کیا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ابن طولون جو بہت بڑا ظالم اس وقت تھا، بادشاہ تھا، اسے ابو الحسن الزاہد یعنی بنان نے، اللحام نے اسے کسی بات کا حکم دیا اور اس نے انہیں جیل میں ڈال دیا، ڈالے رہے جیل میں۔ کچھ دنوں کے بعد انہیں کس طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہے کہ ایک بھوکے شیر کو ان کے اوپر چھوڑتا ہے تاکہ اسے انہیں پھاڑ ڈالے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان سے، شیر جاتا ہے اور ان کے ہاتھ اور پیر کو چوم کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی نے نقل کیا ہے۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت، کیا بے چینی، کیا قلق رہی ہوگی؟ کہا کہ مجھے کوئی قلق نہیں تھا، بلکہ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آیا علماء کے نزدیک اس شیر کا، اس درندے کا جھوٹا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ اگر اس نے میرے کپڑے میں لگ گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ دیکھیں سکون اور اطمینان۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا اسی طریقے سے ہمیں اچھی طریقے سے سوچنا، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہن قلق اور اضطراب کے شکار ہیں، انہیں یقین رہنا چاہیے کہ زندگی جو ہے ایک امتحان گاہ ہے۔ جب امتحان گاہ ہے تو ہمارے امتحان کا آزمائش کا آنا ہمارے اوپر ضروری ہے، بلکہ ضروری کس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے، تاکید پر تاکیدی الفاظ استعمال کر کے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، قسم ہے
یقیناً ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، یعنی ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے آخر پر لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں سے، تمہاری جانوں سے، یعنی مال کو کم کر کے، مال کو چیر کر کے جان کو۔ تو یہ آزمائش کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس سے کسی آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھیوں کچھ چیزیں اور رہ گئی ہیں لیکن ایک ہی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔